کہ ہم بہت زیادہ ڈفرینٹ اور جدید قسم کی ٹیکنالوجی سن رہے ہیں، بڑے ڈفرینٹ قسم کے نیم سن رہے ہیں. جیسے بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام تھا، تو اسمارٹ لاک ڈاؤن سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب اسمارٹ فارسٹ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، اور اسمارٹ فارسٹ کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. شیخو پورہ میں افتتاحی تقریب ہوئی، جس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ رگ چوک اسمارٹ جنگل پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور منصوبے سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے 10 لاکھ نوکریاں بھی پیدا ہوں گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال جو کیا جائے گا، اس سے جو یہ پودے ہیں، جو پودے وہاں پر لگائے جائیں گے، جو جنگل لگایا جائے گا، ان کی افزائش کو بھی مانیٹر کیا جا سکے گا. تو وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا، ذرا دیکھیے. اسمارٹ فارسٹ بن رہا ہے، واوے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، تقریباً ہر پودے کی گروتھ دیکھ سکیں گے. سینسر سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پودا یا درخت کاٹا جا رہا ہے. جو اسمارٹ فارسٹ ہے، ہم سارے پاکستان میں اس کی مثال دیں گے. 10 ارب درخت کا جو ٹارگٹ ہے ہمارا، جب ہم پہنچیں گے پاکستان بدل جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے پانی کا، اس کے لیے درخت اگانے بہت ضروری ہے. جنگل بھی بن جائے گا، اور بڑی پلان قسم کا جنگل ہوگا ٹورزم کے لیے. 3 براجز بنیں گے راوی کے اوپر، پانی کو روکیں گے. جب پانی کو روکیں گے تو لاہور کا جو گراؤنڈ واٹر نیچے جا رہا ہے وہ پھر اوپر آنا شروع ہو جائے گا. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے جو کہ لاہور کا سورج کا پانی ٹریٹ کر کے دریا میں ڈالیں گے. 10 لاکھ نوکریاں اس سے ملیں گی. 40 ارب ڈالر اکانومی میں آئے گا. چیف منسٹر صاحب، آپ کو مشکلوں کا سامنا پڑے گا. وہ اپنے خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانا ہے. 24,000 کنال پر نیا جنگل بنایا جائے گا. جنگل میں سینسرز اور ساتھ میں کیمرے بھی لگائے جائیں گے، اور اس منصوبے کو 60,000 کنال تک بڑھایا جائے گا. 3 ارب روپے اس منصوبے پر لاگت آئے گی. تو اسی پر اب ہم بات کر لیتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے ماحولیات ملک امین اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے اسمارٹ فارسٹ کا، یہ کیا ہے؟ کیا اس کے بیسک اسٹرکچر کیا ہے اس کا؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے لاہور کے پاس رخ جوک فارسٹ کا افتتاح کیا ہے، اور یہ ایک ایسا فارسٹ ہے جو کہ 13,000 کنال پہ محیط ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ درخت لگانے ہیں. اور یہ حصہ ہے راوی اربن ریور سائڈ پروجیکٹ کا، جو کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ لاہور کی جو ان ریگولیٹڈ اربن ڈیولپمنٹ ہے اس کو روکا جائے، اور ایک کنٹرولڈ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی جائے. اور اس سلسلے میں یہ جو فارسٹ لگایا گیا ہے، یہ یونیک اس لیے ہے کہ یہ ایک اسمارٹ فارسٹ کے طور پہ لگایا گیا ہے. اسمارٹ فارسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو پلانٹس لگائے جائیں گے وہ تمام جیو ٹیگڈ ہوں گے، اور پھر ان کا سیٹلائٹ کے ذریعے ان کی انسپیکشن بھی کی جائے گی، ان کی گروتھ کو بھی چیک کیا جائے گا. تو اس میں ہواوی جو کہ ایک بہت بڑی چائنیز کمپنی ہے، وہ اس میں ہماری امداد کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک نیا تجربہ ہے، اور اس سے ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہو سکے گی ان درختوں کی، اور پتہ لگ سکے گا کہ درخت کی گروتھ کیا ہے، وہ کتنے اگ رہے ہیں، اور اگر کہیں پہ کٹائی ہوتی ہے خدا نہ خواستہ تو اس کا بھی علم ہو سکے گا. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیے گا جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بتایا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ جو نوکری کے مواقع ہیں وہ پیدا ہوں گے. سو ان مواقع کے حوالے سے بتائے گا، اور کب سے ہائرنگ بھی آپ لوگ شروع کریں گے؟ پلان کیا ہوا آپ لوگوں نے، کیا پلان کیا ہوا ہے؟ بالکل، ملازمتیں تو ہمارے جو نیچر بیس سلوشنز سارے ہیں ان کے اندر ملازمتیں پیدا ہوتی ہیں. جس طرح ہم نے کووڈ کے زمانے میں ایک گرین سٹیمولس لانچ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نوکریاں پیدا کریں لوگوں کے لیے، اور ایسی جگہ پہ پیدا کریں جہاں پر ہم نیچر کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں. تو اس سلسلے میں بھی ہمارا ایک ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے $120 ملین کا، جو کہ انشاءاللہ اگلے مہینے سے اس کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ پہ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کی تمام پلاننگ مکمل ہے، فنڈز اویلیبل ہیں، اور انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے گراؤنڈ پہ کرنی ہے. اس میں بھی ہم تمام جو فوکس ہے وہ گرین جابز پہ رکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جابز مل سکیں. آلریڈی کووڈ کے زمانے میں جو ہمارا فارسٹری کا انیشیٹو تھا 10 بلین ٹری سونامی کا، اس میں ہم نے 85,000 جابس جو ہیں وہ کریٹ کی تھی، اور یہ لوگوں کو دی گئی، ان لوگوں کو جو کہ لاک ڈاؤنس کی وجہ سے اور شہروں میں بندش کی وجہ سے واپس رورل ایریاز میں، اوپن ایریاز میں گئے تھے، تو ان کو گرین جابس پرووائڈ کی گئی. اچھا، یہ ٹریکنگ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی فائدہ لیا جا سکے گا کہ پتہ چل سکے کہ کون سا جو درخت ہے وہ کس طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، افزائش کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ اسمارٹ ٹری، یہ جو بلین ٹری کا جو منصوبہ تھا اس کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ مناسب دیکھ بھال نہیں ہو پا رہی تھی، تو یہاں پر یہ ممکن ہو پائے گا؟ بالکل، یہ اس کا ایک خاصیت ہے کہ اس کے ذریعے نہ صرف آپ گروتھ کو مانیٹر کر سکیں گے پلانٹس کی،
بلکہ جو آپ کے اگر پلانٹس کی کہیں پہ کٹنگ ہو رہی ہے اور کہیں پہ آپ کو گیپ نظر آتا ہے کہ کہیں کٹائی کی گئی ہے تو وہ بھی فوراً ریئل ٹائم میں آپ کو اس کی انفارمیشن مل جائے گی. تو اس سے ایک ریئل ٹائم مانیٹرنگ کا بہت اچھا جو ہے وہ میکینزم وہ بنایا جائے گا. اس کو یہ پائلٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر چونکہ یہ اربن ایریا ہے, یہ زمین بھی مہنگی ہے, جگہ بھی مہنگی ہے, اور اس میں درخت جو لگا رہے ہیں ان کو بچانا بہت ضروری ہے. کیونکہ پاکستان میں جب ہم کلائمیٹ چینج امپیکٹس کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہیں وہ اربن ایریاز میں پڑ رہے ہیں, اور اربن ایریاز میں ایک خاص افیکٹ ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آ رہا ہے, جس کو ہم اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ کہتے ہیں. یعنی کہ گرمی اربن ایریاز میں باقی ارد گرد کی سراؤنڈنگ سے بڑھ جاتی ہے جب آپ کنکریٹ جنگل بنا دیتے ہیں, جب آپ درختوں کو ہٹا کے کنکریٹ کے جنگل بناتے ہیں. اور یہی ہم نے کیا اپنے شہر لاہور کے ساتھ بھی, جہاں پر 70% گرینری کو کم کیا گیا ہے اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک ڈیکیڈ آف ڈسٹرکشن تھا 2008 سے 2018 تک. لیکن اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اس میں سینسرز بھی لگائیں گے, کیمراز بھی لگائے جائیں گے تاکہ جو ان کی جو افزائش ہے نا وہ دیکھ سکیں گے. ابھی آپ نے دیکھا نا گجرانوالہ میں جیسے کیا ہوا تھا. بالکل وہ تو خیر اچھا وہ پرسنٹیج کم تھی, دیکھیں 8 سے 10% وہ کہتے ہیں کہ تقریباً اگر ایسا کوئی لگایا جاتا ہے تو تقریباً اس میں 30 سے 40% ہوتا ہے کہ چانسز ہوتے ہیں کہ پودے ضائع ہو جائیں, لیکن ان کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے. اور وہ پھر ان کا اپنا انیشیٹو تھا, اس میں گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیے تھے. تو چلیں آئی ایم شیور کہ یہ اسمارٹ جنگل کا جو منصوبہ ہے یہ آگے بڑھے اور بڑا کامیابی سے ہمکنار ہو جائے. بالکل جی, کیونکہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, بات رہی, کووڈ سے دور رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.